السلام علیکم پیارے دوستوں جب اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل یعنی کہ ملک الموت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے گئے تو حضرت موسیٰ نے انہیں زوردار تھپڑ کیوں مارا اور اس کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان سب سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو پورا مکمل ضرور دیکھیں۔ میں ہوں ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایانو وائس۔ دوستوں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ موت کے فرشتے کو یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لو۔ حکم الہی کے مطابق موت کا فرشتہ یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ چلیے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون ہو اور یہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں پر چلنا ہے؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، تم مجھے موت دینے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس موت کے فرشتے کو یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا جو سیدھے ملک الموت کے چہرے پر جا کر لگا، جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر وہ موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور اس نے تو الٹا مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ اتنا سن کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ اے اسرائیل یہ بتاؤ کہ جب تم ان کی بارگاہ میں گئے تھے تو ان سے جا کر تم نے کیا کہا؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو بس اتنا ہی کہا کہ چلیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس اسی بات پہ وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ تو یہ سن کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل تم ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جایا کرو۔ اس کے بعد وہ موت کا فرشتہ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر حاضر ہوا اور بڑے ہی ادب کے ساتھ ملک الموت یہ عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، اس بیل کے جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے ہی سال آپ کی عمر کو بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پھر آپ کو بھی موت آئے گی، یعنی کہ اس کے بعد آپ کو بھی یہاں سے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ کو چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن آپ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں اپنے بیٹوں سے مل سکوں۔ پھر حضرت موسیٰ اپنے بیٹے سے ملنے گئے اور ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کو گلے لگاتے اور رونے لگتے اور پھر سے گلے لگاتے اور پھر رونے لگتے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی دیری کیسے؟ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور پہاڑی پہ بات کرنے کے لیے بلاتا تو آپ جلدی جلدی چلے آتے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج اتنی دیری ہو رہی ہے؟ کیا تم کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھ کو آپ سے ملنے کی خوشی تو بہت ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میرے چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ یا اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تو میرا یہ بیٹا یتیم ہو کر رہ جائے گا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کی روزی روٹی، اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ بس اتنا سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو تمہارے سامنے جو دریا ہے اس پہ اپنا آشا مارو، یعنی کہ اپنی لاٹھی کو اس دریا میں ڈالو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا آشا مارا۔ آشا مارتے ہی دریا پھٹ گیا اور اس دریا کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ
اب اس پتھر پہ بھی اپنا آشا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر اپنا آشا مارا۔ آشا مارتے ہی پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ دیکھ، جب میں اس پتھر کے اندر کے کیڑوں کو رزق پہنچا سکتا ہوں تو تمہارا بیٹا تو پھر بھی ایک انسان ہی ہے۔ اے موسیٰ، جب میں اس کیڑوں کو نہیں بھول سکتا ہوں تو پھر تیرے بیٹے کو کیسے بھول جاؤں گا؟ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ، تمام مخلوقات کو میں نے پیدا کیا ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک دے کے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور پریوار میں بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اور بھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک چینل ایانو وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔